جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو مسیحیت کو دوسرے مذاہب سے فرق کرتی ہے، اور دیکھیں گے کہ سب سے بڑا فرق مسیحیت اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحیت کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ مسیحیت کو مذہب مسیحیت کے مذہبی رہنماؤں نے بنا دیا، ورنہ مسیحیت جہاں تک مسیح خداوند کا تعلق ہے، انہوں نے مسیحیت کو ایک مذہب کے طور پر نہیں پیش کیا تھا، بلکہ جو مذہب کا رائج نظریہ تھا یہودیوں کا، اس نظریے کو، اس سوچ کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ جو مذہب کا نظریہ تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے خدا تک پہنچنے کا یا خدا کو راضی کرنے کا، وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے مذہب کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ، ایک سسٹم، انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے جس کی وساطت سے لوگ خدا تک پہنچ سکے۔ خدا یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر یہ بتایا یا یہ سمجھایا کہ خدا حقیقت میں کیا ہے اور وہ انسان سے کیا توقع کرتا ہے۔ تو گویا خدا یسوع مسیح نے جو بھی کہا، جو بھی کیا، وہ کسی مذہب کا آئینہ دار نہیں تھا، بلکہ اگر کہا جائے تو وہ مذہب کا دراصل توڑ تھا، اور مذہب کے بارے میں جو یہودیوں کی غلط فہمیاں تھیں کہ روزے، نماز، خیرات اور کچھ مذہبی رسوم ادا کر کے وہ خدا کو راضی کر سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ خدا کو پا سکتے ہیں یا خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے ان تمام نظریات کو سراسر باطل قرار دیا اور ان کی سرزنش کی کہ تم لوگوں نے مذہب کو لے کر خدا کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پھر خدا یسوع مسیح کی وہ کیا تعلیم تھی جس کے بدولت انہوں نے ظاہر کیا یا دنیا کو سمجھایا کہ خدا انسان سے کیا در حقیقت چاہتا ہے، اور مذہب اگر کوئی ہے، اگر مسیحیت کو مذہب کہہ بھی لیا جائے، تو پھر وہ دوسرے مذاہب سے کیسے فرق ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں صرف اس بات پر غور کریں گے کہ مسیحیت اور دوسرے مذاہب میں سب سے بڑا فرق کیا ہے۔ بہت سے فرق ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، لیکن آج ہم غور کریں گے کہ وہ ایک واحد بات کیا ہے جو مسیحیت کو دوسرے مذاہب سے فرق کرتی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مذہب کا مقصد کیا ہے۔ انسانوں نے مذہب کا مقصد یہ بنا رکھا ہے یا یہ سمجھا ہے کہ مذہب کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی اور نیک زندگی بسر کی جائے، تاکہ اگلی زندگی جو مرنے کے بعد اگلے جہاں میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کو، یعنی کہ آخرت کو سنوارے، یعنی اگلے جہاں مرنے کے بعد ہم جہاں جائیں گے، جنت ہے یا جہنم ہے، بہشت ہے، نرک ہے، جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش کرے۔ تو کیا یہی مقصد ہے مذہب کا؟ دوسری بات یہ ٹھہری کہ اس آخرت کو کیسے سنوارے، کیا کرے۔ تو جو کچھ ہم نے اس زندگی میں، اس دنیا میں کرنا ہے، وہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گا، اس بات کا تعین کرے گا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، جنت میں یا جہنم میں۔ تو انسان اپنی ساری زندگی اس جدوجہد میں گزار دیتا ہے کہ میں وہ تمام کام کروں جو مجھے کوالیفائی کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ اس نے اپنے لیے مذہب کے کچھ قواعد وضع کر رکھے ہیں جو وہ اپنی مذہبی کتب سے، صحائف سے اخذ کرتا ہے، یا اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، یعنی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ اگر یہ کرو گے تو اس کا بڑا صلہ ہے، اگر یہ کرو گے یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اتنی نیکیاں کریں گے تو ان کا اتنا اجر ملے گا، یہ کریں گے یہ تو بری بات ہے، یہ گناہ ہے، اس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ نیکیاں کریں گے تو آسمان میں جائیں گے، خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، بہشت میں جائیں گے، بدیاں کریں گے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے مذہب۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تمام نظریے کو باطل قرار دیا کہ مذہب یہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مسیحیت کا جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحیت مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رشتہ ہے جو ٹوٹ چکا تھا انسان کا خدا کے ساتھ گناہ کی بدولت۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس رشتے کی بحالی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ گویا مسیحیت مذہب نہیں ہے بلکہ رشتہ ہے خدا کے ساتھ جو ٹوٹ چکا تھا، ایک ریلیشن شپ ہے، اور اگر یہ مذہب ہے بھی تو یہ ریلیشنل مذہب ہے، یعنی کہ خدا کے ساتھ ایک انفرادی ذاتی حیثیت میں تعلق رکھنا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جب تو دعا کرے تو بھی اپنے خلوت خانے میں جا، تنہائی میں جا کر دعا کر، تاکہ تیرا آسمانی باپ جو تجھے تنہائی میں دیکھتا ہے تیری بات سنے، یعنی کہ پرسن ٹو پرسن جیسے بات کی جاتی ہے، اسی طرح سے خدا کے ساتھ ایک انفرادی اور ذاتی حیثیت سے رشتہ استوار کیا جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اس موضوع پہ کہ مسیحیت میں اور دوسرے مذاہب میں سب سے بڑا فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحیت میں انسان بنیادی طور پر گنہگار ہے، پیدائشی طور پر ہی گنہگار ہے۔ انسان گناہ میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس کے بعد تمام بنی نوع انسان در حقیقت گناہ کا ہی شکار ہو گئی۔ بنی نوع انسان کی فطرت میں، خصلت میں گناہ
داخل ہو گیا، جیسے داؤد نبی کہتے ہیں زبور 51 میں کہ میں بدی کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا اور میری ماں نے گناہ میں مجھے جنم دیا۔ تو گویا مسیحیت میں پیدائشی طور پر ہماری خصلت میں گناہ رچا بسا ہے۔ ہم جتنی مرضی نیکیاں کریں، ہماری وہ گناہ سے جڑی فطرت، اس پہ ہمارے لیے غالب آنا آسان نہیں ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جتنی مرضی نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور ان نیکیوں کا بڑا حساب کتاب رکھیں۔ خدا کے نزدیک ہماری نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہم انسان اس کو بڑا میتھمیٹیکلی، اسٹیٹسٹیکلی دیکھتے ہیں۔ مسیحیت میں کلام پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم بنیادی طور پر گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم گناہ میں پیدا ہوئے۔ گناہ ہماری فطرت پر حاوی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایوب نبی کا صحیفہ، اس کے 9 باب کی 2 آیت۔ فانی انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری فطرت گناہ سے لبریز ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں زبور 130 اور اس کی 3 آیت۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون قائم رہ سکتا ہے؟ اگر خدا ہماری نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب رکھنے لگے تو ہماری نیکیاں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ رومیو 3 باب 10 آیت میں بھی ہماری راست بازی کا کچھ یوں تذکرہ ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ یسایہ 64 باب کی 6 آیت، ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، گندے چیتڑوں کی مانند۔ اب خداوند یسوع مسیح کا یہودیوں کے ساتھ اور یہودی مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جو مکالمہ رہتا، جو بحث رہتی، یا ان کے ساتھ جو ان کا اختلاف رہتا، وہ مینلی یہی سوچ تھی یہودیوں کی، یہی نظریہ تھا کہ وہ خود کو بڑا راست باز، خدا کی چنیدہ قوم سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی راست بازی کے سبب سے چندے دا یکیاں خدا کا حصہ، خدا یسوع مسیح نے ان کو اس پہ سرزنش بھی کی کہ تم دھنیے اور پودینے پر تو 10واں حصہ دیتے ہو، لیکن شریعت کے بڑے احکام یعنی کہ نیکی کرنا، رحم کرنا، انصاف کرنا، ان کو بھلا دیتے ہو۔ خدا یسوع مسیح نے ان کے اس نظریے کو، اس سوچ کو پوری طرح سے رد کر دیا اور کہا کہ تم لوگ اپنی راست بازی جس پہ تم بڑا فخر کرتے ہو، سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو تاکہ لوگ دیکھیں کہ تم لوگ کتنے راست باز ہو، تم نے اپنی نمازوں کا، اپنے روزوں کا، اپنی عبادتوں کا، اپنے داعیہ کی چندے، ہدیے، نذرانے اور قربانیوں کا صلہ پا لیا اس دنیا میں، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تو انسان، یہ تو آدمی بہت بڑا مذہبی اور بڑا روحانی ہے، تو تم اپنا صلہ پا چکے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی، تمہاری نیکیاں جو تم بڑی گن گن کر کرتے ہو، عبادتیں جو تم بڑی گن گن کر کرتے ہو، ان کا خدا کے نزدیک کچھ مقام نہیں ہے۔ تو حاصل کلام کیا ٹھہرا کہ مسیحیت میں ہم اپنے اعمال یا نیک کاموں سے خدا تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، لہٰذا خدا نے مسیح کے روپ میں انسانی وجود، انسانی روپ اختیار کر کے دنیا میں آ کر ہمیں وہ زندگی بسر کرنے کا نمونہ بخشا جو خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔ زبور 18 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود آسمانوں کو جھکا کر زمین پر آ گیا۔ ہمارے نیک اعمال، سو کالڈ نام نہاد نیک اعمال، نیکیاں، ہدیے، چندے، دعائیں، روزے، نمازیں، حمد و ثنا، گیت گانا، سب سے پہلے چرچ پہنچنا، سب سے اگلی نشست میں بیٹھنا، سب سے بلند آواز میں دعا کرنا، گیت گانا، روزے رکھنا اور ان روزوں کا چرچا کرنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، یہ سب لا حاصل ہے جب تک ہم مسیح کے فضل کو قبول نہیں کرتے۔ یہ مسیح کا فضل ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضل وہ چیز ہے جو ہمیں عطا کی جاتی ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہوتے۔ ہم گنہگار لوگ اپنی نجات ارن نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پر فضل ہوا اور ہم فضل سے ہی بچائے جاتے ہیں۔ ہم نے مذہب کو نیچے زمین سے خدا تک اوپر جانے کا راستہ بنا لیا ہے، جبکہ خدا نے مسیح کے روپ میں اوپر سے زمین تک نیچے آ کر اپنے فضل سے ہمیں بچایا، اپنے پاک خون سے جو انہوں نے صلیب پر بہایا اس سے بچایا۔ اس کے فضل سے بچائے جاتے ہیں، نہ کہ اپنے اعمال سے۔ مسیحیت اور دوسرے مذاہب میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ We cannot earn our salvation, but we are saved by the blood of Lord Jesus Christ, by His grace and by His mercy. Thank you for watching Injili Media. God bless you all.